محترم ناظرین کرام، ملک کی جو صورتحال ہے، جو حالات ہیں، وہ سب اس سے واقف ہیں۔ میں عام طور پر کوئی اسپیسیفک اس طرح کا سوال نہیں کرتا کہ عمران خان کا کیا بنے گا، اس کے اسٹینڈ کا کیا مطلب ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، یا نواز شریف ابھی گئے ہوئے برطانیہ میں، وہ ان کی ملاقات ہوئی ہوگی اپنے بھائی کے ساتھ، تو کیا طے ہوا ہوگا، آرمی چیف کون ہوگا، آرمی چیف کا مسئلہ کیا ہے، نہیں۔ میں ملک کے حالات جو ہیں، سیلاب کے آنے کے بعد خاص طور پر جو حالات بن گئے ہیں اور جس طرح صورتحال خراب ہے، ہر آدمی تشویش سے مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے الیکشن کرا دو، دوسرا کہتا ہے الیکشن کرا دو تو بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کوئی کہتا ہے پالیٹیشین کو آپس میں بٹھا دو، انہیں کہ یہ امپاسبل بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں کچھ ایسا سوچنا چاہیے کہ آؤٹ آف دی باکس کوئی تجویز چننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ آئین سے ذرا بھی ہٹ کر آپ نے بات کی تو شاید پرابلم پیدا ہو جائے۔ تو بہت سے مسائل ہیں جس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ 3 سینیٹر، پاکستان کی سینٹ کے 3 ارکان موجود ہیں۔ ایک تو سینیٹر مقبول احمد خان صاحب ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ سے ہیں اور ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں، خود موجود ہیں۔ سینیٹر تاج حیدر صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی سے موجود ہیں، بڑے دانشور سیاستدان ہیں اور ان سے بہت دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے، ان کا بھی تجزیہ لیتے ہیں۔ تیسرے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ہو سکا تو ہم معذر عباس صاحب کو بھی لیں گے، ورنہ ان 3 سینٹ کے معزز ارکان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں تو خیر تحریک انصاف نہیں ہے لیکن سینٹ میں موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ سینٹ میں پورے پاکستان کی نمائندگی موجود ہے۔ ایسی صورت میں جو اجتماعی سوچ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم رانا صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ جی، کیا آپ کو اس وقت حالات کیا لگ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھو جی، جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اور جو ایک لحاظ سے پرائس اسپائرل ہے، وہ تو لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو قیامت آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں، یہ سیلاب کی، اور آلموسٹ 1/3 آف دا کنٹری، وہ ایگنی جو ہے، جو کیجولٹیز ہو گئی ہیں، جانور چلے گئے ہیں، لوگوں کے ایسٹ لٹ گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اب اس کا آفٹر ماتھ جو ہے وہ بیماری ہے، اور بچے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح بیچارے بیمار ہو رہے ہیں، فاقہ کشی ہے، اسٹارویشن کی ہے۔ تو یہ بہت بڑے چیلنج ہیں 2، تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک سیلاب کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جو ہے کوشش تو کر رہی ہے، لوگ بھی کر رہے ہیں، این جی اوز بھی کر رہی ہیں، باہر سے بھی کچھ فنڈنگ ہو رہی ہے، لوکل لیول پہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنی محنت کے ساتھ یہ فیسلٹیز جو ہیں ان سفررز کو جو اس ابتلا میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو جاتی ہے نہیں جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ بھی کرے اور بھی لوگ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں تکالیف ہیں، کس حد تک ان کو ریسکیو کیا گیا ہے اور کس حد تک اور محنت کی ضرورت ہے۔ سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ پالیٹکس میں ایک ہی ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، مہنگائی اپنی جگہ ہے۔ یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے وقت کی راگنی ہے، جو ماشاءاللہ پی ٹی آئی والے ہمارے دوست جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کہ ایک طرف تو لوگ اتنی بڑے صدمے میں مبتلا ہیں، ان کو اپنی جان کے لالے ہیں، فیملیز کے ہیں، اور تکالیف ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی انرجیز کو اس طرف ڈائیورٹ کرتے اور اپنے تمام لوگوں کو اس پہ لگاتے۔ وہ ہر روز جلسہ جلوس رکھ لیتے ہیں، پھر جو گالی شالی دینی ہے، ہر روز رات اسی طرح اختتام ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو کام ہے۔ علاج کیا ہے؟ وہ اپنے موقع پہ قائم ہے پی ٹی آئی تو بالکل جی، اور عمران خان صاحب کے رویے میں کچھ لچک کہتے ہیں کہ نظر بھی آ رہی ہے ان دنوں میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو رہی ہے اور کوئی الیکشن بھی ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی جگہ پہ حکومت میں قائم ہے، وہ جو کہتے ہیں مضبوط نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں، پہلے تو آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے پی ٹی آئی کی، ان کو تھوڑا اپنا انٹراسپیکشن کرنا چاہیے، اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو کر رہے ہیں یہ ملک کے فائدے میں ہے کہ نہیں۔ عام جو کامن سینسیکل اپروچ رکھتا ہے بندہ، وہ تو کہتا ہے ملک کے فائدے میں نہیں ہے اس وقت، کیونکہ تکالیف کا جو اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہے اس کو تو مل کے حل کرنا چاہیے، یا دست و گریباں ہونے سے یہ حل ہوگا؟ یہ کون سا موقع ہے کہ ہم الیکشن کرتے رہیں؟ کیسے الیکشن ہو جائے گا ایسے حالات میں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پالیسی ریویو کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو شوق تو بڑا ہے حکومت میں آنے کا، یہی چیز ان کے خلاف جائے گی جب الیکشن ہوگا۔
کہ انہوں نے کیا کیا تھا الیکشن کے دنوں میں. خیر ان کی کوئی سائنس بھی مختلف ہے باقی لوگوں سے. یہ جس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنے بندوں کو، جی آ گیا جی بہت بڑا گروہ بن گیا، یہ ہو گیا، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا جب میدان لگے گا اور سارے جو ہیں اس میں جو رول اپنا اپنا پلے کرنے والے میدان میں اتریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ الیکشن کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. ابھی تو یہ کہنا کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہر آدمی کو حق ہے جو مرضی کرتے رہے، لیکن ایک پریگمیٹک اسٹڈی بھی ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ کرنی چاہیے، وہ اس کا پتہ چل جائے گا. تو اس لیے اس پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے. آپ نے ابھی ایک بات کی کہ یہ ان کو کون سمجھائے. صدر مملکت نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے جو انہوں نے اخبار کو بھی دیا، پریس مین کو انٹرویو بھی دیا کہ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی پارٹی کو منانا ہے، چونکہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ تو تیار ہیں ہمیشہ سے ہی کہ ہم بیٹھیں گے، پارلیس کریں گے، نیگوسیشنز کریں گے، گفتگو کریں گے. اس سے بلکہ یہ بھی کہتے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، سب نے، کہ ہم الیکشن کی موڈیلٹیز بھی ڈسکس کر کے اس کو فائنلائز کریں گے. لیکن کوئی بیٹھے گا تو پھر ہی ہوگا نا. ٹھیک بات. اس طرح مطلب دشنام ترازی سے تو کام نہیں چلے گا. اور جو ہر روز ایک نئی ڈوز دے دی جاتی ہے مغلظات کی، وہ مناسب نہیں ہے. جی ڈاکٹر ہمایوں احمد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ رانا مقبول صاحب کو آپ نے سنا، آپ کی پارٹی میں خاص طور پر صدر پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مفاہمت کی کوشش کر رہا ہوں. عمران خان کا لہجہ بھی ضرب لگتا ہے، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آپ کی پارٹی ڈٹی ہوئی ہے کہ الیکشن کراؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، طریقہ اناؤنس کرو پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے آپ ملک کی صورتحال پہ؟ سیلاب آیا ہوا ہے اور سندھ تو بالکل بہہ گیا ہے جی، بلوچستان کا برا حال ہے جی، جنوبی پنجاب میں بھی زندگی دشوار ہو گئی ہے جی. کیا کہیں گے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہر ایک انسان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک پارٹی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تجزیہ کرنے کا. اینڈ وی مے ناٹ ایگری ود دیم، وی ریسپیکٹ دیئر اوپینین اینڈ وی جسٹ ڈونٹ ایگری ود دیم. ہمارا طریقہ ذرا مختلف ہے. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ الیکشنز والے دن ان کو بتا دیں گے ان کی کارکردگی کیا تھی اور یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے تھے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے دو پرابلم فائنینشیل جو ہمیشہ سے رہے ہیں، وہ ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. دیٹ مینس کہ ہم لوگ مینلی امپورٹ کرنے والی گورنمنٹ ہے یا امپورٹ کرنے والے ملک ہیں رادر دین ایکسپورٹ کرنے والے وہ ہیں. تو ہمارا جو ڈسپیرٹی ہے بٹوین ڈالرز جو ہم نے بھیجنے ہوتے ہیں بنسبت ڈالرز جو ہمارے پاس آنے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ آج ایک دن میں یا 2 دن میں یا 3 دن میں نہیں ہوتی یا 1 سال 1.5 میں نہیں ہوتی. اس کو کم از کم 3-4 سال چاہیے ہوتے ہیں بیفور آپ اپنا پورا پیراڈائم شفٹ کرتے ہیں. اچھا پی ٹی آئی جس وقت آئی تھی تو آپ کا امپورٹس واز ہائر دین ایکسپورٹس، اینڈ 3.5 سال میں مارجنلی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ جو ٹریڈ تھا وہ ہو گیا تھا. آپ کا ٹوٹل ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تھا درمیان میں تھوڑا سا سرپلس بھی ہوا ہے، لیکن اوور آل اچھا اس دوران میں جو بڑی مشینری کے لیے امپورٹس تھی اس وجہ سے تھوڑا سا یہ 2021 کے شروع میں مارچ یہ جون جولائی میں جو ایکسپورٹ کو ایک بوسٹ دینے کے لیے پالیسیز تھی اس کی وجہ سے بڑی مشینری امپورٹ ہوئی تھی. اور یس اس میں امپورٹ ایک زیادہ آیا تھا، لیکن دیٹ واز مینلی ٹو بوسٹ دی اکانومی. آٹوموبائل بہت آئی تھی جی. دیکھیں آٹو موبائلز اس میں کوئی شک نہیں آئی تھی، اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہوتا ہے. آپ نے زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم 15% تک لے جائیں کہ ہمارے الیکٹرک وہیکلز آ جائیں، جس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ آف آئل جو کہ سب سے بڑا ہے وہ کم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے تو اس سے ماحولیات پہ بھی ذرا اور صحت پہ بھی ایک مؤثر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 دوسرا جو تھا وہ جو ہمارے لیے پچھلے 1995 جو سب سے پہلے وہ ہوا تھا، اور اس کے بعد 1990 اور پھر 1995 میں یہ 2 ہوئے تھے، وہ آئی پی پیز ہوئے تھے، جس میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے ہمیں بجلی چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، ہم استعمال کریں یا نہ کریں، ہم آپ سے اتنی بجلی ضرور لیں گے، اس کے پیٹرول بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، ڈالرز میں دیں گے، سب کچھ کریں گے. وہ سرکولر ڈیپٹ اس وقت سے جو سٹارٹ ہوا ہے، تو اگر آپ اوور آل گراف دیکھیں تو اس نے ہمیں کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. نا دیز آر دا سارٹ آف تھنگس جو کہ ہمارے لیے ایک مسلسل وبال جان ہے بنی ہوئی ہیں. اب آ جاتی
بالکل بالکل. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سارے آ تو گئے حکومت میں, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اگر ان کے پاس پلان ہوتا تو اس کو کنٹرول کر لیتے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں مانتا ہوں کہ سخت وقت تھا, ٹھیک ہے, سیلاب تو ابھی جون جولائی میں آئے نا, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں سخت وقت تھا. اگر ان کے پاس ٹیم ہوتی, ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہوتی کہ یہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے, اور یہ وہ تو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے لڑائی کر کے مصیبت میں ڈال دیا ہمیں. دیکھیں نا سر, دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. لیٹس ناٹ فارگیٹ کہ مارچ سے پہلے ان میں سے ہر ایک نون لیگ کا ہر ایک وزیر یہ کہتا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, پیٹرول 150 کا نہیں ہونا چاہیے, 130 کا ہونا چاہیے, بجلی بہت مہنگی ہے, فلانی بہت چیزیں ہیں, یہ بہت زیادہ ہے. اور ان میں سے ایک بھی مطلب سارے انکلوڈنگ دا پیپلز پارٹی والے, انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان, ان میں سے کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سارا امپیکٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل پرائسز کی بات ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب انٹرنیشنل پرائسز آف آئل جو تھی $120 بیرل تھی, آج $90 بیرل ہے, لیکن آج اس سے زیادہ وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ یا اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا یہ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں آپ نے اس وقت کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اور آنر نہیں کی, اور اب ان کو آنر کرنی پڑ رہی ہے. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے, ہم آج بھی مانتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر آج ڈالر, تو دیکھیں آج پیٹرول تقریباً $30 سستا ہو گیا ہے, تو اگر $30 سستا ہو گیا ہے اور 150 سے یہ 250 تک, یہ 235 تک لے گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے دیر از سم ویئر جہاں یہ لوگ بہت سگنیفیکنٹلی غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے ہم لوگ اب ہم تاج حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ بھی سینٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وہ سیلاب میں بہت گرے ہوئے ہیں, پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے اور زیادہ مصیبت میں ہے, اکانومی کا برا حال ہے, مہنگائی روز بڑھتی جا رہی ہے, آٹا تک ملنا مشکل ہو گیا لوگوں کو. تاج حیدر صاحب کیا حل ہے ہمارے اس مسئلے کا؟ نہیں حل تو بہت ہیں, اور میں سینٹ میں نے اسپیچ کی تھی, ڈاکٹر صاحب کو چھپوا کے دی بھی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ جو اکنامک ریکنسٹرکشن ہے اس پہ کوئی 2-2.5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائرٹیز ہماری ہیں, کیونکہ کوٹری پہ لیول اس وقت ہمارا کوئی 3 لاکھ کیوسیک جا رہا ہے, تو دریا میں کافی جگہ ہے اور پانی بڑی تیزی سے نکل رہا ہے. اسی طریقے سے رائٹ بینک, لیفٹ بینک پہ بھی پانی جو ہے تیزی سے نکل رہا ہے, لیکن جو ڈپریشنز ہیں ان کے اندر پانی جمع ہے. اس پانی کو پمپ آؤٹ کرنا ہے. لوگوں نے کل سے واپس جانا شروع کر دیا ہے, اور پھر لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو ربی کراپ ہے ہماری, اس کو ہر طریقے سے گڈ سپورٹ پرائسز, مفت فرٹیلائزر, مفت بیج, یہ انشاءاللہ یہ ہم کریں گے تاکہ لوگ فصل بو سکیں گے سندھ میں. کیوں آپ کو بری لگتی ہے؟ نہیں, پانی اتنا اتر جائے گا کہ ربی کی فصل بو سکے. میں نے آپ کو پوزیشن دی نا کہ 3 لاکھ کیوسیک اس وقت ایگزٹ. جی جا رہا ہے, ٹھیک بات وہ جا رہا ہے. آج صبح یہ پوزیشن تھی, اب اور کم ہو گیا ہوگا, لیکن ڈپریشنز کے اندر پانی جمع ہے, تو ہمیں پمپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ وہ زمین خشک ہو سکے. دوسرے یہ کہ جو اونچی زمینیں تھیں ان کے اندر موئسچر ہے, تو گندم وہاں بوئی جا سکتی ہے. سپورٹ پرائس 4000 ہم نے دی ہیں, امپورٹڈ پرائس کوئی 9000 کے قریب ہے گندم کی. تو اس سے, اور اگر اس کے ساتھ فرٹیلائزر, کیونکہ اس وقت کسان کے پاس نہ فرٹیلائزر خریدنے کے پیسے ہیں نہ بیج خریدنے کے, تو وہ ہم فری دینا چاہ رہے ہیں. جو ویسے ایڈ ہے اس سے وہ اپنا لائیو اسٹاک جو ہے وہ تھوڑا بہت کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, اس کو بڑی اچھی بات ہے, لیکن آج تک انسانی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ کسی ملک کو دوسرے ملکوں نے بنایا ہو. ہمیں خود بنانا پڑے گا. ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں, اور یہ اس کو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہم بالکل صحیح طریقے سے, ماڈرن طریقے سے ملک کی تعمیر نو کر سکتے ہیں. 25 لاکھ ہمیں مکان بنانے ہیں سندھ کے اندر. کیا طریقہ ہو, اس پہ آرکیٹیکٹس کام کر رہے ہیں. عارف حسن صاحب, میں نام بھی لے دیتا ہوں ان کا, کہ کون سے بنگلہ دیش کے اندر بنائے ہیں انہوں نے, بالکل لوکل را مٹیریل سے اور لوگوں کو. تو یہ طریقہ کار ہے. سپورٹ پرائسز کا میں نے آپ سے کیا. کاسٹ آف انرجی,
डॉक्टर हुमायूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक रेजोल्यूशन हमने डाला है वहाँ सेनेट के अंदर, और उस पर आप ज़रा सा गौर कीजिएगा कि जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं उनको ये इख्तियार दिया जाए कि वो कस्टमर्स को डायरेक्टली बेच सकें। इस वक्त पोजीशन ये है कि वो वापडा के अंदर या कराची इलेक्ट्रिक को बेचती हैं, तो वो जो टोटल प्राइस पैकेज है वो बड़ा रहता है, लेकिन अगर 7 रुपये 8 रुपये में वो जनरेट करते हैं और 10 रुपये में बेचते हैं, तो मेरे ख्याल से ख़ास तौर से अगर जो हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं उनके अंदर ये कैप्टिव यूनिट्स बनती हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी ऊपर जा सकती है। क्राइसिस सप्लाई साइड पे है, वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड वी हैव टू प्रोड्यूस इट एट ए कॉस्ट वेयर वी कैन सेल इट, वेयर वी कैन एक्सपोर्ट इट। इस प्राइस पे बिजली के मेरे ख्याल से फीजेबल हमारी नहीं रहती। लेकिन ठीक अब देखें, अगर उधर देखें तो 4.5 रुपए की बिजली है। केजरीवाल साहब ने 300 किलोवाट तक मुफ्त कर दी है बिजली। मैं 190 किलोवाट के 9,700 रुपये मैंने दिए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना कि अगर आप जनरेशन कॉस्ट को गिरा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। मेरे दफ्तर में 6 एयर कंडीशनर चल रहे हैं सोलर पे। जिस पार्लियामेंट में मैं और हुमायूं साहब और राना साहब बैठे हुए हैं, वो 1 करोड़ रुपए महीने की बिजली बेच रही है। 8 साल हो गए सोलर प्लांट वहाँ लगे हुए। तो ये चीज़ें, द सॉल्यूशंस आर देयर। बस कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि किसी तरह से रास्ता निकले और हम आगे बढ़े, और लॉन्ग टर्म के अंदर हमें जो अपने वाटरवेज हैं उनको क्लियर करना है, क्योंकि जो रुकावटें आती हैं पानी के बहाव में, अगर वो रहेंगी तो फिर हर साल ये रिपीट होता रहेगा। हमारी वाटर सेक्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, शुरू की थी, इस वक्त फिर वसाइल की कमी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह उसको जल्द अज जल्द हम, क्योंकि सारे मुल्क का पानी जाहिर है कि नशेब में सिंध है तो इधर आता है। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ हैं, वहाँ पानी की वेलोसिटी जो है वो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आप तो तशरीफ रखते थे और उसमें काफ़ी तफसील से हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी थी बात हुई थी, तो सॉल्यूशंस तो मौजूद हैं। ठीक बात है ताजहदर साहब, हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को यहीं से शुरू करेंगे और बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तलाश हम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। सिंध का मसला चूंकि खास तौर पर सैलाब की वजह से पैदा हुआ है, आपने उस पर जोर दिया है। राना मकबूल साहब ने हमारी मईशत पर जोर दिया है, और महमूद साहब ने ठीक तौर पर पाकिस्तान के जो मसाइल थे उनकी तरफ इशारा किया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, आपने जैसे अंदाज़ा लगाया, मसाइल कई हैं, मल्टी डायमेंशनल है। वो सैलाब की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने कौन सी तजावीज़ पेश की थी। राना साहब अपनी हवाले से बता रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। सियासत को जिस तरह कर रहे हैं, वो सब लोग सेनेट में बैठे हैं, सेनेट में यकसुई है, सेनेट से किसी ने बाकआउट नहीं किया, किसी ने बाइकाट नहीं किया, फिर कोई सोल्यूशन तलाश क्यों नहीं कर पाते आप? लेकिन ये तो लीडरशिप का रोल इसमें आ जाता है। मैं नहीं समझता कि हमारे सेनेटर जो हैं पीटीआई के, बेचारे वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि अपनी लीडरशिप को मना सकें और समझा सकें, उनमें कोई ठंडक पैदा कर सकें, जो हिद्दत और हरारत इतनी ज़्यादा है उसको कम कर सकें, कोई इतदाल का रास्ता अख्तियार कर सकें। वो सोचते ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या उनकी सोच को कुछ सुन रहा है, ये बात करने वाली है। तो जब पार्टी हेजमनी होती है तो लीडरशिप की हेजमनी होती है, आप लोग डरते हैं। कल भी विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड जो उन्होंने मीटिंग की है अपनी कोर कमेटी की, और जिस तरह उन्होंने धमकियां दी अपने बंदों को कि आप बात करते हैं मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, आपने सुना होगा, मीडिया पे भी आया है, उसकी पिक्चर भी आई। तो ऐसे माहौल में सेनेटर की क्या मजाल है कि वो डिसएग्री करे और ये बात करे कि जी आप खुदा के लिए अपने मुल्क को संभालें, सारे इसमें रोल प्ले करें, इसके नेगेटिव रोल प्ले ना करें। तो ये जो आप फरमा रहे हैं ना, अब तो ये बीड़ा सदर मोहतरम ने उठाया, वो भी देख लेते हैं कि सद तक कामयाब होते हैं। बहरहाल सेनेटर से तो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे ना सदर मोहतरम, तो पता चल जाएगा 8-10 दिन में कि उनकी जो है मेहनत किस हद तक कामयाब हुई है। ये जो एक मसला है पासिंग ऑन द बक, IMF का जो भी जिक्र भी हुआ है, मसला ये है कि IMF के जो एग्रीमेंट था उसको बिट्रे किसने किया।
پہلے تو آپ نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا، اسٹیٹ بینک کی فلاں امینڈمنٹ کر کے، پھر جو ایگریمنٹ تھا اس کو بٹرے کر دیا، انٹرنیشنل ایگریمنٹ، اس کے ریپرکشنز ہیں جو ہم سب لوگ کر رہے ہیں. یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کیوں کیا؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو بتا دیں کہ اس کی یہ جسٹیفیکیشن ہے، ہم نے ایگریمنٹ کیا، سائن کیے، ترین صاحب نے سائن کیے، باقی لوگوں نے کیے، اور ہم اس سے بعد ریٹریٹ کر گئے، بیک آؤٹ کر گئے، تو اس کے اثرات بھی تو دیکھیں نا آپ نے کیا ہوئے ہیں. کبھی کسی نے کوئی جسٹیفیکیشن دی ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کسی پی ٹی آئی کے صاحب کو وہ یہ کہیں کہ ہم نے اس ایگریمنٹ کو بٹرے اس لیے کیا ہے کہ عوام کو بہت دقت ہو رہی تھی. نہیں تو پھر کیا تھا؟ بات تو یہ تھی نا، یا اس کو پھر ری نیگوشیٹ کرتے ہیں نا، کر کے اس کو کریکٹ کروا سکتے تھے تو کروا لیتے. وہ اتنی زیادہ انوائنس، اتنا زیادہ گیپ بڑھ گیا بٹوین آئی ایم ایف اور پاکستان کی حکومت کا کہ اس کو برج کرنا مشکل ہو گیا. اور ایک طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر، اور ہمارے لیے یہ مشکلات بڑھ گئی ہیں. یہاں تک کہ آپ اندازہ تو کریں ان کے غصے کا کہ منسٹر فنانس آپ نے دیکھا، وہ سارا سنا بھی ہے، منسٹر فنانس کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ دیں آئی ایم ایف کو کہ ہم نہیں اس میں کوآپریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس لیے تھوڑا سا جو میں نے پہلے عرض کیا نا، اپنی پالیسیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تاج عادل صاحب نے بڑی کام کی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ وہ کام کی بات کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. پیٹرول کی بات ہمارے صاحب کر رہے تھے، یہ بات صحیح ہے. میرا خیال ہے آج یا کل پیٹرول کی قیمت کم ہوگی اور کوئی سالڈ ڈیکریز اس میں آئے گی. آٹا کے بارے میں جو واقعی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ایک تو سندھ کا بہت سارا ایگریکلچر ایریا بھی، اس کی فلاور ملز بھی، وہ سب پانی کے گھیرے میں آ گئی ہیں. لیکن اب چونکہ یہ پروونشل گورنمنٹس کا ہے، گندم کے گوڈاؤن بھی ان کے پاس ہیں اور فلاور ملز بھی ان کے پاس ہیں، اس کو انہیں بڑی محنت سے آرگنائز کرنا چاہیے. جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ بھی روکنی چاہیے، اور گندم اور آٹے کے جو جتنی ریسورسز ہیں اس کو پوری طرح مانیٹر کر کے ڈائیورٹ کرنا چاہیے جس علاقہ افیکٹ ہے، بلکہ سارا ملک ہی اب افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک، اس کے لیے بڑی ضروریت ہے. دیر از اے رول آف دا پروونشل گورنمنٹس نو، کیونکہ سبجیکٹ بھی پروونشل اور گو ڈاؤن جو ہیں لاکھوں من جو ہیں گندم ان کے پاس ہے، اس کے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، اپنی فلاور ملز کو چلائیں، لوگوں تک آٹا پہنچائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فرق پڑ جائے گا. اچھا رانا صاحب، محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی تعارف کی ضرورت نہیں، ملک کے بارے میں ممتاز تجزیہ نگار ہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں. مالک صاحب السلام علیکم. مالک صاحب السلام علیکم. میرے خیال آواز نہیں جا رہی. مالک صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا خیر آپ چیک کریں. اچھا ہمایوں صاحب آپ کیا کہیں گے؟ رانا صاحب جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ وہ تو تائید کر رہے ہیں بہت سی باتوں کی، آپ کیسے اس کو انالیسس کرتے ہیں؟ آپ کوئی رستہ نکلتا نہیں ہے، مل بیٹھنے کا رستہ نہیں نکلتا. وہ کہتے ہیں کہ سینیٹر تو مل بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لیڈرشپ مل بیٹھنے کا کوئی رستہ نہیں تلاش کر رہی. نہیں، رانا صاحب فیلڈ میں جانا ہے. بہت خراب صورتحال ہے، فیلڈ کے اندر سینیٹرز کو جانا ہے. جہاں جہاں بھی آپ ہیں پلیز، آپ کے جانے سے بڑا فرق پڑتا ہے ایڈمنسٹریشن اور ہر چیز جو ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فیلڈ کے اندر جائیں. اچھا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تاج صاحب سے پوچھ رہے ہیں؟ جی نہیں، میں نے تو معاف کیجیے، ایکسکیوز دا انٹرفیئرنس فرام مائی سائڈ، بس پتہ نہیں کیوں یہ میں نے کہا کہ فیلڈ میں جائیں. مالک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اب مالک صاحب وہ ہم بات کر رہے تھے، پہلے میں ذکر کر چکا ہوں آپ کا، پاکستان کی جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، مل بیٹھنے کی بات سنتے ہیں، پھر لگتا ہے کہ شاید نہیں مل بیٹھ رہے، لگتا ہے کوئی نقشہ بن رہا ہے، لگتا ہے کہ کوئی شاید فہم و تفہیم ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ شاید کچھ جمہوریت بچ جائے گی، کچھ مسائل پیدا نہیں ہوں گے، معیشت بچ جائے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے آتا ہے. سیلاب کی صورتحال تشویشناک ہوتی ہے. ابھی تاج حیدر صاحب بتا رہے تھے کہ اب اس بات کا امکان ہے کہ ہم فصل بو سکیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا جس سے ہم سمجھے پانی اتر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جیسا نقشہ وہ کھینچ رہے ہیں. آپ کیا پاکستان کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ صورتحال تو سب کے سامنے ہی ہے. بالکل اکنامک کرائسس ہے، ایک پولیٹیکل کرائسس بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کرائسس بھی بنا ہوا ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا دیکھ رہا ہے وہ تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کوئک ارلی الیکشن علاج ہے. جو گورنمنٹ میں پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کا بالکل وہ افورڈ نہیں کرتے اس وقت گورنمنٹ سے نکلنا.
क्योंकि उन्होंने बड़े ही सख्त फैसले किए हैं जिसका सड़क पे बहुत ज्यादा उन पे रिएक्शन है। तो अंडरस्टैंडेबली वो अफोर्ड नहीं करते, वो हर कीमत पर चाहेंगे कि नेक्स्ट सितंबर तक बात जाए, ताकि अगस्त तक, ताकि वो शायद कोई बेहतरी आ जाए। इसको कहते हैं ना उम्मीद, होप इज अ स्ट्रैटेजी फॉर देम। तो अब देखना चाहिए, इस वक्त ज्यादा तो सख्त पत्ते इमरान खान साहब के हाथ में है कि वो अब एक चीज को कितना पुश करते हैं। अब उन्होंने कल अनाउंस किया है कि जी हम सितंबर के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल अनाउंस कर देंगे, फवाद चौधरी ने कहा। देखिए, जो पब्लिक मोमेंटम है वो इस वक्त नजर आता है कि इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स की स्टेज से पहले पावर पॉलिटिक्स की माइनफील्ड है। देखना ये है कि अगर तो खान साहब इसको कैसे नेविगेट करते हैं, इसमें से रास्ता कैसे बनाते हैं। क्योंकि एक तरफ अगर खाली पॉपुलर पॉलिटिक्स से सब कुछ होता तो अब तक इलेक्शन भी अनाउंस हो जाते, अब तक गवर्नमेंट भी गिर जाती। उसके लिए वो भी बार बार उन्हीं लोगों को कहते हैं जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसको कहते हैं वो लोग जिनके पास ताकत है, सब कुछ है। तो उनको भी पता है कि पब्लिक सपोर्ट को ट्रांसलेट करने के लिए इलेक्टोरल गेम्स में एक बीच में गैप है, और वो है पावर पॉलिटिक्स का। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त पावर पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, क्योंकि एक दिन ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, एक दिन वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल ना हुए तो इनकी तबाही होगी, ये बदनाम होंगे। अगले दिन कहते हैं आप एक्सटेंशन दे दें, फिर कहते हैं मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि नई गवर्नमेंट हो वो पॉइंट करे। सो आई थिंक ये इसमें सबसे ज्यादा अब देखना होगा इमरान खान क्या करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रूलिंग अलायंस है उनके पास तो मेरे ख्याल में ऑप्शन है ही है, कोई नहीं ऑप्शन। ठीक बात। उनके पास तो दे हैव टू स्टे इन पावर नो मैटर व्हाट। इसलिए अब एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान में क्या होता है, आई थिंक ये सबसे ज्यादा क्रिटिकली इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक बात है, ठीक बात। डॉक्टर हुमायूं साहब आप क्या कहेंगे? डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कार्ड सारे जो है वो इस वक्त इमरान खान के हाथ में इसलिए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान के दरमियान क्या बात तय होती है, इस पर इंतजार है आने वाले दिनों के इलेक्शन का, सब मुल्क की सूरत हाल का। क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे है कि अगर आपकी जो स्टेबिलिटी जो आप कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक वो नहीं आएगी, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं या मुमालिक हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही होगी कि हम क्या करें, कितना बात करें, क्या कमेंट करें, किस लिहाज से करें। तो वो स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबल करने के लिए आपके पास जो मेन चीज है, वो जो एक्चुअल जिनके पास पावर होनी चाहिए वो है अवाम, बिकॉज वी आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अवाम। दैट मीन्स के अवाम इज सुप्रीम एंड दे चूज अस एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके हुक्मरान नहीं हैं, ठीक है। तो अगर जब तक आप उस अवाम के पास, और अगर कोई अवाम के पास जाने का कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा आपको, कैसे इलेक्शन होंगे? देखिए, इलेक्शंस बेसिकली होते हैं जब आपकी एक जो सबसे पॉपुलर पार्टी है या जो एक मेजर पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स लिए थे, उस पार्टी को अगर आप वो समझे, सही समझे गलत समझे, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वो समझे कि आपने उनको बगैर उनके मैंडेट के आपने उनको एक जगह से हटा दिया और वो दोबारा अवाम के पास जाना चाहते हैं कि आप मैंडेट दे, अवाम मैंडेट दे, किसको देना चाहते हैं? यहाँ पे ये याद रखें, आइन है पाकिस्तान का। देखिए ना, अब मालिक साहब ने एक बात की है कि पावर पॉलिटिक्स, उससे पहले एक पावर वो है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, और ये पॉपुलर पॉलिटिक्स है, ठीक है। अब पावर पॉलिटिक्स की वजह से हर एक बंदा या हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं वो डसी गई है या खराब हुई है। अब यहाँ पे इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली मैं कहूंगा पीपल्स पार्टी को, इनको ये याद रखना चाहिए कि अगर ये लोग बाज मौके ऐसे आते हैं कि अगर यहाँ पे आप उन्हीं पावर कॉरिडोर्स के साथ रहेंगे तो फिर आपका वो बयानिया जिसको आप हमेशा से 1970 से आप करते आ रहे हैं और जिसकी बेस पे आप कहते हैं कि हमने बड़े खून बहाए और बड़ी शहादतें दी हैं, तो आप उस आप ठीक फरमा रहे,
میں تاج حیدر صاحب سے پوچھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد میں تاج حیدر صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ اس صورتحال کو جس طرح کا بیان کیا ہے ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے، وہ کیسے دیکھتے ہیں اب، اور اس کا حل کیا ان کی نظر میں ہے. میں تاج حیدر صاحب سے شروع کروں گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم تاج حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے پاور پالیٹکس، پاپولر پالیٹکس. مجھے نہیں پتا، وہ زیادہ دانشورانہ طور پر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا نقشہ بنتا ہے، آپ کو دکھائی دیتے ہیں. جی تاج حیدر صاحب. جی میری پارٹی نے 50 سال سے زیادہ اس چیز کی کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں دخل نہ دے اور جو آئینی دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کے کام کرے. اب یہ افسوسناک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول دیا، پھر سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہونا چاہیے، اور میں اس چیز کو افسوسناک سمجھتا ہوں. اور میں سیدھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے، میں 13 سال سے جیل نہیں گیا ہوں. کراچی سینٹرل جیل 6 کلومیٹر ہے میرے گھر سے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ پھر سے دخل اندازی کرتی ہے تو میں اپنی گاڑی لے جا کے اور کراچی سینٹرل جیل میں. اور پچھلی دفعہ جب میں گیا تھا تو میں نے ایک ٹی وی سیریل لکھا تھا جس پہ مجھے نیشنل پرائز ملا تھا، نیشنل ایوارڈ ملا تھا، اور 4 لاکھ روپے اس کو ملے تھے. میں اب میتھمیٹکس پہ 2 کتابیں لکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے کراچی سینٹرل جیل اندر سے دیکھی ہے، اس پہ رہا بھی ہوں. آپ کی بات، آپ کے احساسات کو میں سمجھ سکتا ہوں بالکل. وہ جو ماڑی سے جو رائٹ کو بیرک ہے، رائٹ کو جا کے اس میں وہ میری محبوب بیرک. ہاں، وہ 13 نمبر ہے، اس کے بعد 14 نمبر ہے، 15 نمبر ہے، جہاں فورٹ بھی لگتا ہے. مجھے یاد ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مالک صاحب، مجھے پتا ہے آپ کو جلدی، آپ کیا اس پر کمنٹس کریں گے؟ 2 باتیں آپ کے گفتگو سلسلے میں ہوئی ہیں. جی دیکھیے، تاج حیدر صاحب پرانے پالیٹیشین ہیں، ہماری بڑے قابل عزت ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ریلیونٹ ان سب کی لیڈرشپ نے کیا ہوا ہے نا. کیا زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے تعلق میں نہیں ہے؟ کیا ان کی نیگوسیشنز نہیں ہوتی؟ کیا نواز شریف نہیں ہے؟ کیا عمران خان نہیں ہے؟ تو آپ اور میں تو ریلیونٹ نہیں کرتے، پولیٹیکل لیڈرشپ خود ریلیونٹ کرتی ہیں. اصل مسئلہ لیڈرشپ کا ہے کہ وہ اس مسئلے کو کیسے طے کرتی ہے. رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کیسے کرتی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی. نہیں، وہ خود انہوں نے ریلیونٹ کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس بھیجا شوکت ترین کو، میں نے ان کے پاس فلانے کو بھیجا. اب بھی جو ہے وہ نیوٹرل نہ رہے، وہ اپنی غلطیاں اپنا وہ دعویٰ کریں. نواز شریف صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، باقی بھی کرتے ہیں، تو خود ان لوگوں نے ریلیونٹ کیا ہوا. آپ نے، میں نے تو نہیں کیا ہوا ریلیونٹ. ٹھیک بات ہے. رانا صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں مالک صاحب سعد احترام، سب سے زیادہ جیسے پیپلز پارٹی نے سفر کیا، میاں نواز نے کم سفر کیا ہے. ہر دفعہ ان کو قید بھی کیا گیا اور ملازمت سے بھی نکالا گیا اور جھوٹے کیسوں میں نکالا گیا. کیا یہ اسٹرگل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ کیا یہ کنائونس ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چارج جو ہے میاں نواز شریف کے اوپر لگتا ہے. ہی ایکٹڈ لائک اے فریڈم فائٹر اینڈ ہی ول کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ. اس لیے یہ جو وقتی طور پہ گیپ کا آیا ہوا ہے نا، جی ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ کیا فریڈم فائٹرز ایکسٹینشنز دیتے ہیں سروس چیف کو پولیٹیکل کنوینئنس کے تحت؟ نئی چیزوں کو کریکٹ بھی نہیں کیا جاتا نا مالک صاحب. میں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا اس کو، لیکن کیوں انہوں نے کیوں آگے سے کمبیٹ کیا ہے؟ اگر اتنا نقصان اٹھایا انہوں نے تو کیوں اٹھایا؟ وہ کمپرومائز کر رہے تھے پہلے. نہیں، وہ ٹھیک سوال کا. ہمایوں صاحب آپ کیا کنکلوڈ کریں گے بات کو جلدی سے تاکہ ہم بات کو ختم کر سکیں؟ ہمایوں صاحب شاید لائن پہ نہیں ہے اس پہ. اچھا نہیں، آپ بات مکمل کریں گے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ہم اب لگانے پہ کوئی لیبلنگ کرنے پہ آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ تو ہسٹری ہے نا. 93 سے لے کے کتنی دفعہ ان کو کیا ہوا، کیوں نکالا گیا اور کیوں پھر کیا کیسز درج کیے گئے. یہ جو کیس تھا جس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا، مطلب کہنے کا یہ بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ بھی رسپانسبل ہے. جی بالکل ہے، اس میں کوئی شک ہے.
they must. हमायूं साहब आवाज आपकी नहीं आ रही थी कि आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए असल में जो प्रॉब्लम है ना, अगर हम लोग आज भी उसको करेक्ट कर ले तो हमारा कोर्स करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग आज भी माजी की तरह इन्हीं चीजों का हम सहारा लेंगे फॉर आवर ओन पर्सनल बेनिफिट या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, तो हम लोग अपने कोर्स को कभी ठीक नहीं कर सकेंगे। और इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें ऑनेस्टली ये करना होगा कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम को एक किस्म का दोबारा रीवैम्प करना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट ये है कि ट्रांसपेरेंट और क्या कह सकते हैं, एक इंतखाबात कराए जाए इलेक्शंस, और उसके बाद हम लोग कोशिश करें, सारे मिलके कोशिश करें कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल खत्म होना चाहिए फ्रॉम द पॉलिटिकल सिनेरियो, एंड देयर शुड बी नथिंग एज द पावर पॉलिटिक्स, इट शुड बी ओनली पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, एंड दैट इज द ओनली थिंग। अगर हम लोग उसमें अपना रोल नहीं करेंगे फॉर आवर पर्सनल या पॉलिटिकल बेनिफिट्स, वी विल नेवर गो इन द राइट डायरेक्शन। ठीक बात है जी डॉक्टर साहब, भाइयों साहब, ठीक बात है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया जी। असल में सिलसिला यही है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो किरदार अदा करती है उसी से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। और कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि सियासतदान ये करते हैं। सियासतदान कहते हैं कि हम तो डट जाते हैं, हमने सफ़र भी किया है, इसकी खातिर बहुत सी मुसीबतें भी झेली हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को अपनी इस सूरत हाल पर जिस पे हम हैं, जिसमें हमारी पावर पॉलिटिक्स है या पॉपुलर पॉलिटिक्स है, या जिस पे हम इस वक्त चल रहे हैं, उससे निकलने के लिए कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। हमने 3 सेनेटर की बात सुनी और उसके साथ मालिक साहब की राय को भी हमने शामिल किया ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। अल्लाह करे कि हम सही रास्ते पर चल सकें और पाकिस्तान को उस मुश्किल से निजात दिला सकें जिसमें अब वो है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।